حدیث مبارک کے اندر آتا ہے ایک روز میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور حضور کے قدموں میں آ کر اس نے اپنا سر رکھ دیا، سجدہ کرنے لگا۔ حدیث کے الفاظ سجدے کیا ہیں، سجدہ کیا اس نے حضور، جس طرح سجدہ کرتے اس طرح سر رکھ دیا حضور کے قدم۔ صحابہ دیکھ رہے اور بلند آواز سے سب صحابہ نے کہا سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کہ جانور بھی حضور کی عظمت کے قائل ہیں اور حضور کی عظمت کے آگے اپنے سروں کو جھکا رہے ہیں۔ صحابہ بول پڑے یا رسول اللہ، جس طرح یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے ہمارا بھی جی چاہتا ہے اس سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ ہاں اگر سجدہ کسی اور کو کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، شوہر کا مقام بتا دیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو شوہر کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، جب چاہا بیوی نے ڈانٹ دیا شوہر کو، جو چاہا صلوات سنا دی، ساری زندگی کی اس کی محنتوں پر دو لبوں میں پانی پھیر دیا، تم نے کیا ہی کیا ہے ساری زندگی۔ لو، اسی لیے حضور نے فرمایا میں نے بہت زیادہ دیکھی عورتیں جہنم کے اندر، کیوں؟ سرکار سے پوچھا رسول اللہ کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ناشکری ہیں، شکریہ ادا نہیں کرتے۔ شوہر کتنا ہی کر لے، کلیجہ نکال کے رکھ دے، چھوٹی سی بات میں ناراضگی ہو جائے کہ یہی کیا تم نے ساری زندگی میرے کے ساتھ، لیجئے وہ ساری جو احسانات ہیں سب کو دو لفظ کے اندر پانی پھیر دیا۔ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا، شوہر کی عزت اور عظمت بتائی میرے مصطفیٰ نے، بیویاں سمجھیں کہ کیا مقام ہے شوہر کا۔ سرکار نے فرمایا میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ کرنا کسی کو جائز ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت۔ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کریں۔ سرکار یہ کیوں آیا تھا اونٹ؟ حضور نے فرمایا کہ یہ اپنے مالکوں کی شکایت کرنے آیا تھا، یا رسول اللہ اب میں بڈھا ہو گیا ہوں، ایک تو مجھ سے کام بہت لیتے ہیں یہ، اور مجھے کھانے کو بھی کم دیتے ہیں، اور اب تو اس سے بڑھ گئے یہ، ان کی شادی ہونے والی ہے اور اس شادی کے اندر انہوں نے پروگرام بنایا کہ مجھے ذبح کریں گے اور میرا گوشت کھائیں گے۔ اللہ اس نے بلایا کہ حضور نے فرمایا بلاؤ اس کو، ان کے مالک کون کو بلاؤ۔ آپ نے فرمایا کیا کیا مسئلہ ہے، کیا واقعی تمہاری کوئی شادی وادی ہونے والی ہے؟ اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بات تو صحیح ہے، واقعی ہماری شادی ہونے والی ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کی کاٹنے کا پروگرام بنایا؟ یا رسول اللہ ہاں ہم نے اس کو ذبح کر کے اور دعوت کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے میری بارگاہ میں سفارش کر دی، اس کو چھوڑ دو اس کو۔ اللہ، کیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو جانوروں کی فریاد بھی سنتا ہے، ان کی مشکلیں بھی آسان کرتا ہے، تو پھر انسان کی فریاد اور انسان کی مشکلات حل نہیں کریں گے؟ جس کے لیے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم نے اپنے محبوب کو انسانی پیکر کے اندر بھیجا ہے، انسانی لباس میں بھیجا ہے۔ اور پھر حضور کی صفت بیان فرمائی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایسا عظمت والا رسول ہم نے بھیجا ہے، شان والا رسول بھیجا ہے، عزیز علیہ ما عنتم۔ اے امت مصطفیٰ، تمہاری تکلیف پر تمہارا نبی بے چین ہو جاتا ہے، یہ صفت ہے۔ جو اونٹ کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، جو ہرنی کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے۔ ایک پرندہ کسی صحابی نے پکڑ لیا، اس کی پرندے کی جو ماں تھی وہ اوپر چکر لگانے لگی۔ حضور نے فرمایا کس نے اس کا بچہ پکڑا؟ چھوڑ دو اس کو، اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جو پرندوں کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، جو جانوروں کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، وہ کبھی اجازت دے گا کہ کسی مسلمان کو ایذا پہنچائی جائے، کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے؟ کہ میرے مصطفیٰ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح سجدہ کریں۔ حضور نے منع فرما دیا کہ نہیں، سجدہ سوائے اللہ کسی کو جائز نہیں۔ تو محبت کے اندر ہر وہ کام جائز ہے جس کی شریعت نے منع نہ کیا،
ہاں شریعت نے منع کر دیا ہو وہ محبت میں نہیں کر سکتا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا شعر فرمایا، فرماتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ حضور جب سامنے ہوتے تھے، حضور کے روح انور کو دیکھتے تھے، چمکتے ہوئے پیشانی کو دیکھتے تھے، صحابہ کا دل تڑپ جاتا تھا کہ ہم سجدے میں سر کو جھکا دیں۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ یہی امتحان ہے کہ دل بے چین ہے، مصطفیٰ کی اتنی تعظیم کی جائے کہ حضور کو سجدہ کیا جائے، لیکن نہیں، اعلیٰ فرماتے ہیں نہیں، اللہ نے منع کر دیا، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، محبت کے اندر یہ کام نہیں ہوگا۔ ہاں، اور محبت کے اندر جو مرضی آئے وہ کرتے چلے۔ ہم حضور کی محبت کے اندر میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، یہ سب کام حضور کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے یہ کام۔